علم سیکھیں، اس کا ذوق بنائیں. اور ایک حدیث آپ نے اچھی طرح یاد رکھنی ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، یہ ترمذی میں موجود ہے، فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا. یعنی کچھ لوگ یہاں سے مسئلہ سن کے جاتے ہیں تو اپنے امام صاحب کو تنگ کرتے ہیں جا کے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے، اس لیے نہیں سیکھنا. فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، حضور فرماتے ہیں اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. علم سیکھیں پر عمل کرنے کے لیے، اپنے علم میں نفع کے لیے، بحث کرنے کے لیے. امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد نا کبھی 15 دن کے بعد آتا، کبھی مہینے کے بعد، کبھی 6 مہینے کے بعد، اور بڑا نرالا اور انوکھا تھا. بڑے بڑے قسموں کے شاگرد ملتے ہیں، عقیدت مند ہی بڑے بڑے انوکھے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو بہتر صلہ عطا کرے. وہ بڑا انوکھا تھا. تو وہ آتا 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، تو آ کے کہتا حضور مجھے 3 حدیثیں پڑھا دیں. امام صاحب پڑھا دیتے، وہ چلا جاتا، پھر غائب ہو جاتا. اب شاگرد کئی نہیں برداشت کرتے کہ میں روز کلاس آؤں اور یہ 15 دن کے بعد آئے، تو انہوں نے احتجاج کر دیا. وہ ایک دن آیا تو رستہ روک کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے صاحب پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ آتے مرضی سے، کبھی 15 دن غائب تو کبھی 2 مہینے غائب اور کبھی 6 ماہ غائب، اور آتے ہو تو پھر استاذ کو پابند کرتے ہو کہ 3 حدیثیں پڑھائیں، ان کی مرضی 2 پڑھائیں یا 6 پڑھائیں. تو یہ آپ بڑے، اس سب نے جب گھیرا ڈالا تو وہ کہنے لگا میرے دوستو تم نے جلدی کی، مجھ سے پوچھ تو لیتے، اور کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. پوچھ تو لیتے صاحب، تم نے جلدی سے میرے بارے میں رائے قائم کر لی، پوچھ تو لیتے تو کب بتاؤ. تو وہ کہنے لگا سنو، میں اپنے استاد صاحب کے پاس آتا ہوں تو 3 حدیثیں پڑھتا ہوں، پھر جب تک میرا ان 3 پر عمل نہیں ہو جاتا میں واپس نہیں آتا. وہ عمل 15 دن میں ہو جائے یا 2 مہینے میں ہو جائے یا 6 مہینے میں ہو جائے، چونکہ وہ میرے رسول کریم کی باتیں ہیں. وہ صرف کوئی ایسی بات تو نہیں کہ طوطے کو بات رٹا دی جائے تو وہ بھی بولنے لگے، وہ تو عمل کرنے کے لیے چیزیں. تو سیکھ کر کے جاتا ہوں تو عمل کرتا ہوں، اور جب میرا عمل ہو جاتا ہے تو پھر میں حضور استاد جی کی بارگاہ میں دوبارہ آتا ہوں، پھر میں 3 باتیں اور لے جاتا ہوں. اپنی زندگی کے لیے میں عمل کا رستہ اختیار کریں. ایک پہلو جو بڑا قابل غور ہے، اس پر آپ کی توجہ دلا کے بعد سمیٹوں گا. علم کی بات جب بھی سیکھیں اور جب بھی سکھائیں تو اس کے جہاں بھی آپ کو قرآن مجید میں علم ملے گا نا، ساتھ حکمت کے لفظ بھی ملے گا. یعلمکم الکتاب والحکمہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. دانائی اور حکمت یہ خوبصورتی ہے. ہمارا انداز کئی دفعہ اتنا جارحانہ ہوتا ہے کہ اس سے نفرت انگیزی تو پیدا ہو سکتی ہے، لیکن علم آگے نہیں بڑھتا. میں نے میرے مدرسے کے ایک استاد ہیں، کبھی کبھی وہ مجھے استاد کہہ دیتے ہیں، تو وہ ایک بچے کو نا اس طرح شرم دلا رہے تھے، تو میں نے ان کی بارگاہ میں اپیل کی، اور الحمدللہ میں انہیں اچھا انسان سمجھتا ہوں. کونے پہ لے جا کے اپیل کی. میں نے کہا اب اسے ڈانٹیں گے، رسوا نہیں کریں گے. بچے میں کمزوری آ جاتی ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے، اسے رسوا اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کریں گے کہ وہ بھاگ ہی جائے. حکمت حسن ہے. ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اپنے حق میں قائل کریں تو بڑے طریقوں سے کرتے ہیں. 50,000 روپے کی ضرورت پڑ گئی تو کسی کو فون کیا، بھائی جان کدھر ہو؟ اس نے کہا حکم کرے. کہتا نہیں، ٹیلی فون والی بات نہیں، ملے گا کہاں؟ شام کو ملوں گا. تو پہنچ گئے اسے، پھر جاتے ہی نہیں کہا 50,000 دینا، یہ نہیں کہا، پہلے منت کی کہ بڑا مجبور ہوں اور سب سے پوچھ بیٹھا ہوں، تیرے سوا میری داد رسی کرے گا بھی کوئی نہیں، اور اس درد سے روئے کہ گویا رو ہی پڑے. اور پھر پوری منت کی، اسے وعدہ کیا کہ وقت پہ دے بھی دوں گا. اپنے حق میں قائل کرنا تھا نا، تو 100 طریقے آتے تھے، اور جب رب رسول کے حق میں قائل کرنا تھا پھر انداز جارحانہ، پھر لبو لہجہ اس طرح کہا کہ پڑھنا ہے تو پڑھو، نہیں پڑھنا تو موج کرو. یہ کیا انداز ہے؟ آپ کو اپنے حق میں اگر اتنا قائل کرنا آتا ہے تو کیا ہو گیا؟ رب رسول کے حق میں نہیں قائل کرنا آتا. سنو، صحابہ فرماتے ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ تھا. حضور نے جنازہ مبارکہ کی امامت فرمائی، اور جب سرکار امامت فرما چکے تو قبر کے تیار ہونے میں کچھ دیر تھی. حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے، ایک چھوٹی سی لکڑی دست مبارک میں پکڑ لی اور ذرا ذرا زمین کریدنے لگے. غور کرنا بات پر. فرماتے ہیں حضور زمین کرید رہے، ہم لوگ نا سارے حلقہ بنائے گرد بیٹھے. صحابہ کو موقع چاہیے ہوتا تھا کہ کریم کوئی بات کریں تو جلدی سے نا ہم اس کو حاصل کریں، تو منتظر ہیں. اب خاموشی چھا گئی تو سناٹا سا ہو گیا، اور دل ہیں کہ ان میں مد و جزر جاری ہیں کہ کریم کچھ فرمائیں.
کچھ بولیں، لیکن فرماتے اب دیر ہو گئی، حضور کوئی بات ہی نہیں کرتے، قبر تیار ہو رہی ہے اور ان کی میت مبارک پڑی ہے، سب لوگ حضور کے گرد حالہ بنائیں، کوئی بات کریں کوئی بات کریں، لیکن حضور خاموش ہیں، سب کے دلوں سے نکل رہا ہے کہ حضور کچھ بولیں۔ کہتے ہیں دیر کے بعد حضور نے چہرہ نور اٹھایا، اور جب حضور نے اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کیا تو داڑھی مبارک آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی۔ اب اندازہ اختیار فرمائیں آپ کہ ابھی لفظ نہیں ادا ہوئے، وہ داڑھی مقدس آنسوں سے بھیگ گئی، اور 3 دفعہ حضور نے فرمایا قبر کے لیے تیاری کرو، یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، قبر کے لیے تیاری کرو، یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، قبر کے لیے تیاری کرو، یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ حضور کے آنسوں کا درد اتنا تھا کہ شاید کو بچا ہو جو رویا نہ ہو، سارے رو پڑے۔ جب آپ اس درد سے لپیٹ کے تبلیغ پہنچاتے ہیں نا جو ہمیں نبی پاک نے عطا فرمایا، تو پھر اقبال کہتے ہیں بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، بات جو دل سے، لیکن اگر مقصود میرا صرف ہو جائے میری طرح کے لوگوں کا کہ مجمع اٹھانا کیسے ہے تو بٹھانا کیسے ہے، تو جوش ایک نقیب محفل مجھے کہنے لگے جس طرح کا میں نے مجمع اٹھا کے دیا اسی طرح کا اٹھا رہنا چاہیے۔ وہ میں نے کہا میں بزدل آدمی ہوں، مجھ سے تو 2 بندے نہیں اٹھائے جاتے اور سارا مجمع اٹھا دیا، کیا طریقہ کار، یہ کوئی رویے، یہ دین پھیلانے کا طریقہ ہے؟ اور پھر بڑا جناب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جی میرا جملہ، آپ اپنا جملہ رہنے دیں، یہ ہمارے جملوں نے تو خرابی کی ہے، آپ اپنا جملہ رہنے دیں، آپ اللہ رسول کی کوئی بات کریں، آپ اپنی تحقیق نہ پیش کریں، تحقیق کر گئے ہمارے بزرگ، ہر چیز کتابوں میں لکھ گئے، ہر صحابی کے بارے میں لکھ گئے، جناب صدیق اکبر سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک ہر ایک کی بات طے ہو گئی، آپ اپنا جملہ بیان نہ کریں، مدینے والے کی بات کریں، ہر چیز طے ہے، ہمیں مزید کسی شخص کی نئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ہر چیز ہمارے بزرگ طے کر کے دے گئے، ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہم کوئی محتاج ہے کہ تھوڑی کی بات تجھ سے لیں گے تو تھوڑی کسی اور سے لیں گے، یہ تو سکہ بند قسم کا مسلک ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، میں گنجائش ہی کوئی نہیں کہ ادھر ادھر کوئی شخص نکل سکے۔ تو عزیز بھائی، آپ علم کا اور حکمت کے ساتھ